موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين، سورة الطور، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضا بذلك. فمن ذلك حديث ابن جريج عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر اللہ له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث اس بات کے بارے میں موجود ہیں جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا ذریعہ ہیں. ان احادیث مبارک میں سے یہ حدیث مبارک ہے جو بروایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ. جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھے اور باتیں زیادہ ہو جائیں، جیسے لوگ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ ہوتی رہتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں بعض چیزیں غلط بھی ہوتی. تو اپنے مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر یہ لفظ پڑھ لے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، الا غفر اللہ لہ ما کان فی مجلسہ ذلک. میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجلس سے اٹھنے سے پہلے جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیاں، اس کی خطائیں جو اس مجلس میں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری معاف فرما دیتے ہیں. تو بڑا آسان ہے کہ انسان اگر اس مجلس میں کوئی خطا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر درجات بلند ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، الا غفر اللہ لہ ما کان فی مجلسہ ذلک. رواہ الترمذی. وہذا لفظہ والنسائی فی اليوم واللیلۃ من حدیث ابن جریج. وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی: حسن صحیح. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال إسناده على شرط مسلم، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى علله. قلت علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم.
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج ابن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ورواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم في المستدرك من طرق الحجاج بن دينار الهاشم عن أبي العالية عن أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال كفارة لما يكون في المجلس. وقد روى مرسلا عن أبي العالية والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے حسن ہے اور صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض طرق سے درجہ حسن پہ پہنچی ہے اور بعض طرق سے یہ درجہ صحیح پہ پہنچی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں وہذا واخرجہ الحاکم فی مستدرک. امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں لکھا ہے، اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وقال اسنادہ علی شرط مسلم. انہوں نے فرمایا کہ اس کی سند جو ہے امام مسلم کے شروط کے مطابق ہے، لیکن الا ان البخاری رحمہ اللہ تعالی لہ، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے اندر علل ہے، یہ حدیث جو ہے معلول ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احادیث مبارک کا پہچاننا جو ہے اور اس کے مقام کو سمجھنا جو ہے یہ بہت بڑے علم کی ضرورت ہے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جیسے تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ لے لے اور اردو ترجمہ پڑھ لے تو سمجھے کہ میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھ لی ہے. نہیں، بس ٹھیک ہے، فائدہ تو ہوگا، لیکن ابن کثیر کو سمجھنا جو ہے وہ تو بہت بڑا مشکل. مجھے ایک بہت بڑے عالم ہیں نجد کے، ابھی بھی زندہ ہیں الحمدللہ، میرے خیال میں ان کی عمر 100 کے قریب ہوگی. بہت بڑے علماء میں ہیں، پرانے بزرگوں سے پرانے علماء میں. تو مجھے انہوں نے خود فرمایا، وہ کبھی کبھی شفقت فرما کے میرے درس میں، صبح کے درس میں بھی بیٹھ جاتے تھے، جیسے بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں. تو ایک دن جب بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا اور تمہارے والد جو ہیں وہ تفسیر ابن کثیر کا مغرب کے بعد درس دے رہے تھے. تو میں اپنے دل میں عجیب تعجب کرتا رہا کہ بھئی یہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر تو خود ایک تفسیر ہے، اب اس کے درس دینے کا کیا مطلب ہوا؟ معنی یہ ہے کہ وہ تو خود ایک تفسیر ہے کہ اس نے ایک آیت پہ اپنے دلائل کا ذکر کیا، احادیث کا ذکر کیا. تو اب تفسیر ابن کثیر کو پڑھانے کا کیا مطلب؟ یہ تو ہوتا ہے ابھی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا رہے تھے، اچھا بھی اصول تفسیر پڑھا رہے تھے، لیکن تفسیر کو پڑھانے کا وہ تو خود تفسیر ہے. کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں گزر کے چلا گیا. دوسرے دن پھر مجھے خیال آیا کہ چلو آج کچھ دیر بیٹھتے ہیں، یہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا مطلب ہے تفسیر ابن کثیر پڑھانے کا مطلب کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں آپ کے والد کے درس میں بیٹھا، انہوں نے جب تفسیر ابن کثیر کی احادیث مبارک پہ اور بحث کی اور تقریر کی تو مجھے اتنا دل میں خفت ہوئی کہ کاش میں نے کل کیا برا خیال کیا تھا. ہم نے تو تفسیر ابن کثیر کو یہ سمجھی ہی نہیں، آج سمجھ رہے ہیں. تو یہ علم بڑا مشکل ہوتا. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم عالم جو علم و فضل میں اپنے ہم عصر میں بڑا مقام رکھتے تھے اور جنہوں نے خود ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حالیجی شریف سندھ میں ایک مقام ہے، وہاں بزرگ ہوتے تھے، حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اب ان کی اولاد ہے الحمدللہ۔ اس وقت وہ حضرت زندہ تھے، اور حضرت حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، تو اس میں علماء بہت زیادہ ہوتے تھے، اور اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتا تھا تو حضرت کی یہ عادت مبارک تھی کہ کسی عالم کو فرما دیتے تھے کہ ہاں بھائی اس کا مسئلہ سمجھاؤ، لیکن زور سے بات کرو تاکہ وہ بھی سمجھے اور ہم بھی سمجھیں۔ حضرت بن نوری فرماتے ہیں کہ میں بھی مجلس میں موجود تھا، کسی آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے اپنی عادت کے برخلاف کسی دوسرے کو نہیں فرمایا، خود اس پر تقریر فرمانی شروع کی۔ تو حضرت بن نوری فرماتے ہیں جوں جوں حضرت تقریر فرما رہے تھے میرے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تو ہمیں علم کے قریب ہی نہیں گزرے تھے، علم تو اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا، میں نے حضرت کی خدمت میں عرض بھی کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ حدیث تو سمجھ ہی آج ہمیں آئی۔ انہوں نے فرمایا بھائی اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، نہ مطالعہ کر سکتے ہیں نہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، بس جو بزرگوں سے سنا تھا کچھ یاد رہ گیا تو بات کر دی۔ یہ بڑے لوگ تھے، تو علم جو ہے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اردو کی حدیث کی کتاب پڑھ لی جناب محدث بن گئے، مجتہد بن گئے، اور اس سے لڑ رہے ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہے سینکڑوں یعنی حدیثیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان جو اچھلتے ہیں نا، ان کو تو حضرت ابی ہریرہ کا نام بھی نہیں آتا ہو۔ کہ ابی ہریرہ جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یہ تو کنیت ہے ابی ہریرہ، اور ان کے نام بھائی مہربانی کریں تار کو تو نہ ہلائیں نا، دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اب سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں 40 قول ہیں، اور راجح اقوال میں سے یہ ہے کہ آپ کا نام جاہلیت میں عبد شمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کا نام جو ہے عبد الرحمن ابن صخر ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ کا نام عبداللہ ابن عمر ہے۔ اب جب آدمی کو ایک راوی کا حال کا بھی پتہ نہ ہو، وہ حدیث کیا سمجھے گا امام سے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جی میں نے حدیث میں پڑھا ہے، بھائی تمہارے میرے پڑھنے کا فرق ہے، آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے، پڑھنا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یعنی ان کو بھی احادیث کے سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے اساتذہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا مثلا یہی بات، اب ایک بحث ہو گئی کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اچھا بعض علماء فرماتے ہیں اس میں تعلیل ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اس میں تعلیل نہیں ہے۔ اب اس میں کتنی لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن جو حدیث کے اصل متن میں لفظ ہیں ان میں تو کوئی جھگڑا نہیں، وہ تو موجود ہے۔ اسی لیے مثلا کسی حدیث میں لکھا ہو کہ ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا معنی ضعیف کیوں ہے؟ یعنی سند کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ تام الضبط نہیں ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہو گئی، لیکن متن دیکھو، متن دوسری بخاری شریف کے اندر وہ موجود ہے۔
متن مسلم کے اندر موجود ہے. ضعیف کیوں ہوئی؟ باعتبار سند کے کہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن مجھے جس آدمی نے آ کے یہ روایت کی ہے اس کے اندر ضعف تھا، اس لیے محدثین نے اس پہ ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا. لیکن یہ معنی نہیں کہ حدیث ہی نہیں ہے. یہی مغالطے ہیں اور پھر عقل سے جنگ کرتے ہیں اور عقل سے لڑائی لڑتے رہتے ہیں. اور پھر جس آدمی کا ایک ذہن ہو جائے، ایک مزاج بن جائے، اس کے علاوہ اس کو تم صحیح حدیث بھی پڑھ کے سناؤ نہیں مانے گا. تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ادب عطا فرمائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج دشمن ہم پر ہنستے ہیں کہ جی یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کی نماز میں جھگڑا ہے، ان کے آمین کہنے میں جھگڑا ہے، ان کے رفع یدین کرنے میں جھگڑا ہے، ان کے ہاتھ باندھنے میں جھگڑا ہے، ان کا تسبیحات پڑھنے میں جھگڑا ہے، ان کی ابتدائی ثنا پڑھنے میں اختلاف ہے، اور اسی طرح ان کی تراویح میں جھگڑا ہے، ان کے وطر پڑھنے میں جھگڑا ہے. وہ کہتے 1400 سال میں یہ تو اپنی نماز ہی ٹھیک نہیں کر سکے تو ان کے ساتھ ہم کیسے چلیں؟ اور حالانکہ اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ جھگڑا ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اعلیٰ اولا افضل غیر افضل فروعی مسائل میں اجتہاد کا اختلاف ہے، اصول کے اندر تو کوئی جھگڑا نہیں. آج تک ایمان سے کہیں 4 امام ہیں، کسی امام نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھو؟ کسی امام نے کہا بھی فجر کی نماز جو بڑا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیا کرو؟ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. نہ کسی کا رکعتوں میں اختلاف ہے، نہ تکبیرات میں اختلاف ہے. وہ تو مسائل جو ہے نا جی، جہاں تک آمین کا، تو آمین بالجہر بھی ثابت ہے اور آمین بالسر بھی ثابت ہے. دونوں کے بعد دلائل ہیں، احادیث ہیں. کون سا جھگڑا ہو گیا بھائی؟ لیکن مخالف اور دشمن تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا جھگڑا ہے. اس لیے ہمیشہ کبھی بھی کسی بات کو اچھالنا نہیں چاہیے اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا جی کہ بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک اگر عورت کا، مرد کا وضو کے بعد عورت کو ہاتھ بھی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، ایک مولوی رحمت اللہ صاحب ہوتے تھے، بوڑھا آدمی تھا، لمبا قد تھا، سرخ داڑھی تھی، مہاجر تھے، کرنال کے رہنے والے. وہ ہمارے گاؤں میں صرف ایک آدمی تھا جو اہل حدیث تھا. تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ پگڑی جو ہے نا ایسے چارپائی پہ رکھ دیتے تھے اور چوکی پہ بیٹھ کے وضو فرماتے تھے. وضو فرمانے کے بعد جب اٹھتے تو کبھی کبھی ہماری والدہ دوڑ کے وہ پگڑی اٹھا کے دینا چاہوگے، نہیں رکھ دو رکھ دو رکھ دو رکھ دو، مت اٹھاؤ مت اٹھاؤ. خود پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھتے اور کہتے کہ بات یہ ہے کہ ایک مقتدی میرا اہل حدیث ہے، تمہارا ہاتھ لگ جائے اس کے نزدیک تو میرا وضو ہی نہ ہوا، اس بیچارے کی تو نماز ہی نہیں ہوگی نا. مجھے اس کا بھی تو خیال کرنا ہے. یہ ادب تھا، احترام تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں. تو اس لیے بہرحال دو، اب دیکھیں نا ایک حدیث پہ کتنی بات ہے، اب کون سمجھے گا؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا ہی اردو کا ترجمہ پڑھ لو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. حسن صحیح، اس پہ 30 اعتراض ہیں، 30 اعتراض کہ بھی ایک حدیث اگر حسن ہے تو صحیح کیسے ہے، اور صحیح ہے تو پھر حسن کیوں ہے؟ اتنا بڑا امام ترمذی جیسا آدمی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اب اس پہ علماء نے 30 جواب لکھے ہیں. ان شریفوں کو تو ایک بھی نہیں آتا ہوگا. بحث کریں گے جی حدیث شریف میں ہم نے پڑھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے
اللہ جوش کے بجائے ہوش عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں حرم سے گزر رہا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے قرآن شریف اٹھا کے اپنی جوتے پہ رکھ دیا اور نماز پڑھا۔ میں کھڑا رہا، ابھی اب نماز سے فارغ ہو تو بات کریں نا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کہا اللہ کے بندے قرآن شریف کو تم نے جوتے پہ رکھا ہوا ہے۔ کہتا جی آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ اب حالانکہ یہ کہنا بھی جہالت ہے، دلیل دینا مدعی کے ذمے ہوتا ہے، مدعا علیہ کے ذمے نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں ہمیشہ، جی حدیث ہے تمہارے، وہ کیا تم نے ہے، تم حدیث لے آؤ، ہم کیوں لے آئے؟ تم مدعی ہو اس کام کے کہ تم نے یہ کام کیا، تم حدیث ہمیں دکھاؤ کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جوتے پہ قرآن رکھا کرو، ہم کیوں حدیث دکھائیں؟ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس کی عقل کا ماتم کیا کریں، میں نے کہا اس کو اسی کی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ اور میں کھڑا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں بھی میرے جوتے تھے، میں نے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کہتے یہ کیا جی؟ میں نے کہا تمہارے پاس حدیث ہے کہ میں تمہارے سر پہ جوتے نہ رکھوں؟ کہتے جی ادب کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا تیرا سر قرآن سے زیادہ ہے، یعنی کم ادب والا ہے، یہ زیادہ ادب رکھتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی کرتے ہو۔ خدا کے بندے عقل کرو، حضور کے سامنے تورات لائی گئی، حضور سرانے پہ گدے پہ بیٹھے تھے، آپ گدے سے اتر گئے اور گدا مبارک آگے رکھا اور تورات کو گدے پہ اونچی جگہ پہ رکھا، حالانکہ حضور جانتے تھے کہ تورات کو انہیں بدل ڈالا ہے، اصل تورات نہیں ہے، لیکن حضور تورات کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ قرآن کا بھی احترام کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم بڑی مقدس وادی میں کھڑے ہو، جوتے اتار دو۔ تو اگر مقدس وادی میں بھی جوتا پہننا جائز نہیں ہے تو مسجد میں کہاں سے جائز ہو گیا؟ وہ جو حضور کی حدیث ہے وہ تو ضرورت ہے، دھوپ ہے، کنکر تھے، پتھر تھے، مجبوری تھی، تو اس بنا پہ کبھی کبھی حضور پاک نے جواز کے لیے آپ نے پہن لی تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ کوئی تکلیف ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بھئی جوتا پاک ہے تو نماز جائے۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ہم ہمیشہ جوتے پہن کے نماز پڑھیں۔ تو بہرحال دکھ لگتا ہے، ما سوا دعا کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللفظ للنساء له والنسائی والحاکم المستدرک من طریق الحجاج بن دیران حاشم النبی العالی نبی بردت الاسلمی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بآخر عمرہ، حضور پاک اپنی عمر کے آخری زمانے میں فرمایا آپ نے اذا ارادہ اگر چاہو تم اپنی مجلس سے اٹھ رہے ہو تو یہ پڑھا کرو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی یہ نہیں پڑھا ہے، آپ نے فرمایا یہ مجلس کا کفارہ ہے، کفارۃ لما یکون فی المجلس، کہ مجلس کے اندر انسان سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ وقد روى مرسل ابي العالية فالله اعلم وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن انس بن العالية رافع بن خديج ان النبي مثله سواء وروى مرسل ايضا فالله اعلم وكذا رواه ابو داود عبد الله بن عمرو انه قال كلمات لا يتكلم بهن احد في مسجد قيام ثلاث مرات الا كفر بهن عنه۔ انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایسے کلمات مبارک ہیں کہ بندہ جب اپنی مجلس سے اٹھنے لگے اور 3 دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ولا یقولهن فی مجلس خیر ومجلس ذکر الا ختم له بهن كما يختم الخاتم، اور اگر مجلس خیر ہے، مجلس ذکر ہے اور اس نے پھر بھی کہا تو ایسے ہے کہ جیسے منظوری کی مہر لگ گئی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ واخرج الحاکم بن عائشہ صححہ بن روایت جویر بن تم ورواه ابو بکر اسماعیل بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كلهم عن النبي وقد افردت لذلك جزءا على حدة
بذکر طرقہ والفاظہ وعللہ وما يتعلق بها وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پہ علیحدہ کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر اس کے سارے طرق کا ذکر کیا ہے اور اس کے اندر میں نے اس کے سارے الفاظ کا ذکر کیا ہے اور میں نے اس کے اندر سارے علل کا ذکر کیا ہے۔ جس کو چاہیے وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لے۔ اب دیکھیں کہ اصل کلمات مبارک میں تھوڑا تھوڑی تبدیلی ہے، لیکن کتنے طریقے ہیں، کتنی روایتیں ہیں، کتنے صحابہ سے روایت نقل ہو رہی ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اللہ پاک نے فرمایا اذکروا واعبدوا بالتلاوۃ والصلاۃ فی اللیل، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، رات میں نماز پڑھیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وقول تعالی ادبار النجوم، ستارے ڈوبنے کے بعد قد تقدم فی حدیث ابن عباس نماز رکعتان اللتان قبل صلاۃ الفجر، یہ دو رکعتیں ہیں جو نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، دو رکعت سنت۔ اور یاد رکھیں یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب تھیں یہ دو رکعتیں۔ وَإِنَّهُمَا مَشْرُوعَتَانِ عِنْدَ إِدْبَارِ النُّجُومِ عِنْدَ جُنُوبِهَا لِلْغَیبُوبَةِ، جب ستارے ڈوبنے لگتے ہیں، صبح صادق ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو پھر دو رکعت قبل فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھنے والی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنن مؤکدہ میں سے ہیں۔ وقد روى ابن سیدان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا لا تدعوهما وان ترتكتكم الخيل، یعنی رکعتي الفجر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ یہ دو رکعت سنت فجر سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں یہ اتنی محبوب ہیں، فرمایا کہ چاہے دشمن کے گھوڑے تمہارے پر حملہ کرنے والے بھی ہوں تو پھر بھی ان دو رکعتوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ضائع نہ کرنا۔ رواہ ابو داؤد خان بعد صاحب احمد القول بوجوبہما، اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اصحاب فرماتے ہیں کہ دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں سنت نہیں بلکہ وہ واجب ہے۔ وَهُوَ ضعیف لحدیث 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، قال هل علی غیرها، قال لا الا ان تطوع۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے کہ واجب ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنن مؤکدہ میں سے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں رات اور دن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ صحابی نے پوچھا حل علی غیرہا، صحابی نے پوچھا حضور ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض یہ 5 نمازیں ہیں، الا ان تطوع، ہاں تم اگر نفل پڑھو سنت پڑھو تو الگ بات ہے، ورنہ فرض جو ہے صرف یہ 5 جماعتیں ہیں۔ وقت سبب صحیحین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوافل شد تعہد من رکعتي الفجر۔ اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے جو ہیں ان پہ حضور پاک بڑا خیال فرماتے تھے۔ وفی لفظ مسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا جو ہے یہ ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے اور زیادہ بڑی نعمت ہے۔ آخر تفسیر سورۃ الطور وللہ الحمد والمنہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر سورۃ الطور ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو ہم تلاوت کریں گے سورۃ والنجم۔ اور دیکھیں یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مہینہ بھی معراج کا ہے اور ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بھی معراج کا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اب ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ سورۃ والنجم ہی تو معراج ہے نا۔
کہ میں یہاں جو ٹاور بنے ہوئے ہیں ان میں نماز پڑھتا ہوں اور وہاں کھڑے ہو کے حرم کی صفیں بھی نظر آتی ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز حرم میں ہو رہی ہے اور آدمی ولو علی جبل ابی قبیس، آدمی جبل ابی قبیس پہاڑ پہ کھڑا ہے لیکن اس کو صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز جائز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی، ایک تو وہاں جتنے آپ کے ٹاور ہیں ان میں باقاعدہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو تو زیادہ بہتر۔ اور ویسے یاد رکھیں کہ حج اور رمضان شریف کے علاوہ انہی مسجدوں میں بھی اپنی جماعت کر لیں تو زیادہ افضل ہے، چونکہ حج اور رمضان میں تو یہ صفیں حرم سے نکلتے 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 وہ بالکل ان ٹاوروں سے ٹکرا جاتی ہیں، بلکہ اندر داخل ہو جاتی ہیں، تو وہ تو اتصال صفوف اتنا حقیقی ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی بالکل، ہم نے کئی دفعہ خود بھی ایسے نماز پڑھی ہے، کئی دفعہ سڑکوں پہ بھی نماز پڑھی ہے کہ صفیں جا رہی ہیں او مسجدہ کے اندر، ادھر جناب صفیں جا رہی ہیں اجیاد مکہ ہوٹل کے اندر، ادھر حفائر کے راستے میں ام القریٰ اسٹریٹ جدہ میں جانے والی جو ہے وہ چڑھائی تک جاتی جاتی تھی صفیں، وہاں تک ہم نے کئی دفعہ تراویح پڑھی۔ تو اگر صفیں ملتی جا رہی ہیں تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں، لیکن اگر ٹاور سے لے کر پورا صحن حرم بھی خالی ہے اور جماعت بھی اندر ہے تو پھر بلا وجہ جان نہ چھڑائیں بلکہ اتریں یا پھر وہاں اپنی جماعت کریں۔ کہتے جی کہ ہم امریکہ سے آئے ہیں اور بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو گئے، پھر ہم نے مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا ہے، تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ملک کے لوگ ہیں جہاں کوئی آدمی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں بھی جانا چاہے تو باقاعدہ اس کے کیٹلاگ منگوا کے پڑھتا ہے، وہاں کے قوانین دیکھتا ہے کہ جناب نیو جرسی کے کیا قانون ہیں اور نیو یارک کے کیا قانون ہیں اور ہیوسٹن کے کیا قانون ہیں اور بوسٹن کے کیا قانون ہیں۔ تم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تمہیں کوئی کتاب نہیں ملی، اور پھر آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر مسئلہ موجود ہے اور انٹرنیٹ تمہارے بلیک بیری میں موجود ہے، تو آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ بندہ کہہ سکے جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ ایک بات ہے، ایک تو آپ میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے، اصل عمرہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو بندہ اپنے ملک سے سفر کر کے آئے اور میقات سے عمرے کا احرام باندھے۔ اچھا اب یہ ہے کہ آپ کی فلائٹ اگر ڈائریکٹ آ رہی ہے اور سعودی ایئر لائن کی اگر فلائٹ ہو تو سعودی ایئر لائن ماشاءاللہ چونکہ اسلامی ملک کی اسلامی ایئر لائن ہے، وہ باقاعدہ ان کا پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ بھئی جن جن لوگوں نے احرام باندھنا ہو ابھی 20 منٹ کے بعد ہم منطقہ احرام سے گزریں گے، اپنی تیاری کر لیں۔ اور باقی ایئر لائنیں جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ اسلامی نہیں مسلمان ملکوں کی ہیں، لہذا وہ تو خیر نہیں بتاتے ماشاءاللہ۔ بلکہ تمہاری ایئر لائن کا تو ایک دفعہ میں نے خود تماشا دیکھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں کراچی سے بیٹھا، روزہ تھا، تو وہاں سے جب ہوائی جہاز نے ٹیک آف کیا اور اوپر جا کے سیدھا ہوا اور انہوں نے جناب جہاز آٹو پہ آ گیا اور سیٹ بیلٹ کھل گئے تو اعلان ہو گیا کیپٹن صاحب کا کہ چونکہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق افطار کا وقت ہو گیا ہے لہذا افطار سرو کیا جا رہا ہے، اپنا اپنا کھانا لے لو اور کھا لو۔ میں کہوں گا خدا تمہیں غارت کرے، سامنے سورج کھڑا ہے، کوئی شرم کرو، کب سے تم مفتی بن گئے ہو؟ تم پائلٹ ہو مفتی ہو؟ اتنے لوگوں کا تم روزہ برباد کروانا چاہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سامنے سورج ہم دیکھ رہے ہیں، افطار کیسے ہو گیا؟
کراچی کے وقت کے مطابق افطار ہو گیا. تو کراچی کے وقت کے مطابق بے وقوف آدمی اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہم تو جب یہاں آئیں گے، یہاں تو ماشاءاللہ جب عشاء کا وقت ہوگا وہاں تمہاری تو آدھی رات بھی گزر چکی ہوگی. یہ جہالت ہے. جب تک سورج نظر آ رہا ہے، سورج نہ ڈوبے ہم افطار نہیں کر سکتے، چاہے روزہ ہمارا 12 گھنٹے کا نہیں 18 گھنٹے کا کیوں نہ ہو جائے. افطار کا تعلق جو ہے وہ غروب شمس ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل. اللہ نے فرمایا روزے کو پورا کرو، جب رات داخل ہو تو افطار کرو. یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا روزہ اپنے اپنے ملک کے ٹائم کے مطابق سامنے آپ کو سورج بھی نظر آ رہا ہو تو روزہ افطار کر لو. یہ جہالت ہے، جانتے نہیں ہیں. اور پھر بڑے آرام سے اسپیکر پہ اعلان کیا جا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے. تو ایک میرے عزیز یاد رکھو کہ تم نے ایک تو اپنا عمرے کا جو اصل تمہارا عمرہ تھا وہ تم نے ضائع کیا ہے. اب تم جتنے آدمی ہو ایک ایک بکری دم بھی ادا کرو. اور عمرہ تم نے مسجد عائشہ سے کیا. یہ عمرہ تو ہے لیکن یہ میقات کا عمرہ تو نہیں ہے، یہ تو ہل ہے. ایک حرم ہے، حرم کے بعد ہل ہے، ہل کے بعد میقات ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ مکے سے نکلیں گے، جب مسجد عائشہ آئے گی تو گویا ہل میں آپ آ گئے، حرم ختم ہو گیا. لیکن میقات آگے آئے گا جوفہ، اور پھر میقات آئے گا او مدینہ پاک کے قریب ذل حلیفہ علی. تو اب ایک ایک دم ادا کریں اور کوشش یہ کریں کہ مدینہ منورہ جا کر حاضری کے بعد پھر مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں کہ کم از کم تمہیں کوئی میقات کا عمرہ تو نصیب ہو جائے نا. والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. باقی کا قرض کی ادائیگی کے لیے میرا بھائی گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی نیت کرو کہ تم نے واقعی دینا ہی ہے یا مولوی کے وظیفے سے گزارا کرنا ہے. تم پہلے دینے کی نیت کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جتنا پڑھ سکتے ہو کم از کم دن میں 1000 2000 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے اور قرآن مقدس کے ان کلمات مبارکہ کی برکت سے ایسے قرضہ اڑ جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اور ادا ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، ان کے مال میں بھی اولاد میں بھی میں برکت دیتا ہوں. کسی پیر کے چکر میں نہ پھنس جانا. وہ علامہ اقبال کا ایک لطیفہ ہے. علامہ اقبال صاحب تو کلندر آدمی تھا نا، اس کے ہر قسم کے دوست ہوتے تھے. اب مولانا ثناء اللہ امرسری جیسا آدمی جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی ان کی مجلس میں آتے تھے اور پیر بھی آتے تھے. کبھی گولڈا شریف والے آ گئے، کبھی موڈا شریف والے آ گئے، کبھی کہیں سے بزرگ آ گئے. وہ بھی دوست تھے اس کے. بس وہ عصر کے بعد سے مغرب تک حکا شکا چلتا رہتا تھا علامہ صاحب کا. اور وہ ہر قسم کے دوست آتے تھے. صحافی بھی آ رہے ہیں، شاعر بھی آ رہے ہیں، اور علماء بھی آ رہے ہیں، اور پیر بھی آ رہے ہیں. تو ایک پیر صاحب ملنے کے لیے علامہ صاحب کے بعد بیٹھے تھے. ان کا ایک مرید آیا. اس نے 100 روپے حضرت کی نظر کیے. حضرت نے اس کی پیٹھ پہ تھپکی دی. ماشاءاللہ بھی بڑا اچھا مرید ہے. تو مجلس سے فارغ ہوں جب بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا کہ حضرت کھڑا ہو کے ہاتھ باندھے. اس نے کہا حضرت میرے اوپر 1000 روپے کا قرضہ ہے. اس زمانے میں 1000 روپیہ بڑی بات ہوتی تھی نا. 1000 کا قرض ہو گیا ہے، مہربانی کر کے ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیں کہ اللہ میرا قرضہ جو ہے وہ معاف کر دے. علامہ اقبال ہنس پڑا. اور ملنگ آدمی تھا، پرواہ تو نہیں کرتا تھا نا کسی کی. تو پیر صاحب نے کہا علامہ صاحب تمہیں کیا پتا کیوں ہنس پڑے؟ اس نے کہا میرے حساب سے تو یہ الو جو ہے 1100 کا مقروض ہو گیا.
بھئی 1000 اس نے قرضہ پہلے دینا تھا اور 100 تمہاری نظر گزاری تو 1100 کا مطلوب ہو گیا. تمہاری دعاؤں کا مجھے پتہ ہے جو لگتی ہے. انہوں نے کہا جاؤ بیٹا اب 1100 ادا کرنے کی کوشش کرو, پیر صاحب سے دعا شعا نہ کراؤ. انہوں نے کہا یہ تو اس خیال کر رہا ہوں تم بھی قرضہ اتارنے کے لیے کسی پیر کے چکر میں پڑ جاؤ تو انشاءاللہ اور بڑھ جائے گا. کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ سے احرام کی حالت میں ہم آ رہے تھے, بچے نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی, جان کے نہیں کھیلتے ہوئے. مجھے احساس ہوا کہ میں احرام میں ہوں, میں نے فوراً صاف کر دی. کوئی جرمانہ نہیں, کچھ بھی نہیں. عورت عمرہ کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو, بالکل نہیں. عورت جو ہے احرام میں صرف چہرہ کھلا رکھے, اور وہ بھی تب جب آگے آدمی نہ ہوں. اگر غیر محرم ہے تو اس کے کھلا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کپڑا لٹکا لے. کہتے جی کہ تقلید کب سے شروع ہوئی؟ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے. پہلے اس کو ماں باپ سکھاتے ہیں نا, بابا بابا ماما ماما, تقلید تو شروع ہو گئی. اس کے بغیر تو کوئی حل نہیں. دیکھو یاد رکھو, اصول بات یہ ہے کہ دنیا میں 2 آدمی ہوتے ہیں. یا آدمی مجتہد ہوتا ہے جو خود اجتہاد کرتا ہے, یا مقلد ہوتا ہے. تیسری قسم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی. آپ مجھے مہربانی کر کے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایک محدث, ایک فقیہ, ایک عالم, ایک ولی اللہ, ایک بزرگ دکھا دیں جہاں لکھا ہو کہ لا یقلد ولا یجتہد, نہ تقلید کرتا تھا نہ مجتہد تھا. میں تمہاری بات مان لوں. ایک آدمی ثابت کر دو, صرف ایک. تو لازمی بات ہے میرے بھائی کہ اگر تمہارے پاس علم ہے پھر تمہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر علم نہیں ہے تو پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شفاء العی فی السؤال, یہ تو ایک یعنی کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے میرے عزیز. یہ آج سے شروع نہیں ہوئی. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ تعصب میں آ کے کہہ دیتے ہیں جی تقلید پٹے کو کہتے ہیں. ان کے گلے میں جیسے کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے میرے عزیز, وہ پٹا اگر کتے کے گلے میں ڈالو تو لازماً پٹا ہوتا ہے. عورت کے گلے میں آئے تو وہ ہار کہلاتا ہے, وہ پٹا نہیں کہلاتا. تو گلے میں تو وہ بھی ڈالتے ہیں, حیوان بھی ڈالتے ہیں. یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہے. وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا. تصوف کا معنی جو پوچھ رہے ہیں نا جی, تو سب سے بہتر یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں جو تصوف پہ بحث فرمائی ہے وہ بڑی نفیس اور دقیق اور عالمانہ اور بڑی عجیب بحث ہے. اس کا مطالعہ کرو تو انشاءاللہ تمہیں تصوف سمجھ آ جائے گا. نابالغ بچے کے لیے کوئی عمرے کے احکام نہیں ہوتے, لیکن جب ماں باپ کر رہے ہیں نیت, اس کو بھی نیت کرا دو, اس کو بھی احرام بندوا دو, اس کو بھی طواف کرا دو, اس کو بھی صفا دوڑا دو, اس کا بھی نفلی عمرہ ہو جائے گا. کہتے ہیں جی کہ آج کل علماء حق کی دلیل کیا ہے؟ میرے عزیز گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. دیکھو نا, تم نے گھڑی لینی ہو تو اصلی نقلی کا پہچان کر لیتے ہو نا.
تم نے کپڑا خریدنا ہو تو وہاں بھی اصلی نقلی کا پہچان کر لیتے ہو. تو علماء حق جو ہیں ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرتی ہے. علماء حق ہیں. جن کی بدعت کے مطابق گزر رہی ہے وہ علماء ضلال ہیں. یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، اندھے کو بھی پتہ ہے. اب دیکھیں نا، مثلا ایک جگہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے جا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ بھئی نہ حضور نے فرمایا، نہ بلال نے پڑھا، نہ عبداللہ ابن ام مکتوب نے پڑھا، نہ ابی محذورہ نے پڑھا، نہ خلفائے راشدین میں پڑھا گیا، نہ اہل بیت رسول نے پڑھا. صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہے. تو اب اگر وہ صلاۃ و سلام والی اذان ہے سمجھ لو کہ اہل بدعت کی ہے، اور اگر اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے تو سمجھ لو بلال والی اذان ہے یہ اہل سنت کی ہے. سیدھی سی بات میں کون ہے، کس کو پتہ نہیں ہے. اگر تمہارا جنازے والی دعا پر اکتفا ہے کہ جو حضور نے دعا سکھائی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہی دعا پڑھ کے جنازے کو فارغ ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو یہ اہل سنت ہے. اگر اس دعا کے بعد بھی کہتے ہیں جی اور دعا کرو، اچھا جی ایک دفعہ پھر اور، تو سمجھ لو کہ یہ اہل بدعت ہیں. یہ تو کھلی نشانیاں ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات. اسی طرح دیکھ لیں، عرس شریف ہے، 11ویں شریف ہے، کل شریف ہے، 27ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، سمجھ لو کہ بدعت شریف ہے. جو نکلتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو کرتے ہیں وہ اہل البدعت والضلال ہیں. غیر مسلم اگر ہمسایہ ہو بالکل اس کے حقوق کا خیال رکھیں. الجار جار. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جبریل اوصانی بالجار فخفت ان یورثہ، کہ جبریل نے بار بار آ کے اللہ کی طرف سے مجھے پیغام پہنچایا کہ ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو. تو میں تو ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو بھی مال کا وارث بنا دیا جائے. تو ہمسائے کا حق ہے اس کی عزت کا، اس کے مال کی نگرانی کرو، حفاظت کرو. اگر بھوکا ہے مدد کرو، تکلیف میں ہے اس کی اعانت کرو، چاہے وہ کافر بھی ہو. میں مدینہ منورہ گیا، واپسی پہ میں نے احرام نہیں باندھا. کیوں نہیں باندھا؟ کوئی وجہ. اگر بغیر کسی عذر کے تم نے میقات کا عمرہ چھوڑا ہے، چونکہ پھر تم نے آگے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، مانا ہے تیری عمرے کی نیت تھی، لیکن تم نے میقات سے تجاوز کیا تو ایک بکری دم ہو گئی. میں نے احرام کی حالت میں جدہ ایئرپورٹ پر خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1 ریال خیرات کر دو. بہرحال اگر ہاتھ دھوئے ہیں تو 2 4 5 ریال خیرات کر دو، کیونکہ وہ خوشبو لگی نہیں رہی، آپ نے فوراً دھو ڈالی. کہتے جی کہ یہاں جوتے گم ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ مجھے دے دیا کریں، میں حفاظت کروں گا. کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مجھے ثواب ہوگا، تمہارے جوتے محفوظ رہیں گے. اس لیے یہ تو محاورہ ہے کہ النعلین تحت العین، کہ ہمیشہ اپنے جوتے آنکھوں کے سامنے رکھو. حضور پاک نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہو تو دائیں طرف رکھو. اگر دائیں طرف کوئی آدمی کھڑا ہے تو بائیں طرف رکھو. اگر بائیں طرف بھی آدمی کھڑا ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھو. حضور نے تو ہر چیز سکھائی ہے، تم عمل نہ کرو تو جوتے تو چوری ہوں گے. پھر چونکہ چپل جیسا چپل ہے، کوئی آیا پہن کے چلا گیا. اور حاجی ماشاءاللہ خود مفتی ہیں، ایک چپل آگے ہم ہاتھ دروازے کے باہر ہی ڈال دیتے ہیں، پھر جب نکلے پہن لی، جو ملی پہن لی. اللہ کے بندے، جوتا گم ہو جائے تو جس کا چاہو پہن لو. اچھا کسی کی بیوی گم آ جائے پھر کیا کرو گے؟ وہاں بھی تو کوئی فتوا دو نا. ایک آدمی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے؟ بالکل حرام ہے. آپ اپنے جوتے کو چپل میں کسی چیز میں لپیٹ کے رکھیں اور حفاظت کریں. شادی کرنا کب واجب ہے؟ جب ضرورت ہو.
شادی کرنا جو ہے ضرورت، اگر نہ مرد کو کیا کہیں گے کب شادی کرے؟ جب آدمی جوان ہے، بالغ ہے، اس کا تقاضا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے شادی کرے، کب کرے گا کیا مطلب ہے؟ عورت کو حالت احرام میں کپڑا چہرے پہ نہ رکھے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب آدمی سامنے آ جاتے تھے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، جب آدمی دور ہو جاتے تھے تو ہم ہٹا دیتے تھے، بس۔ میری لڑکیاں ہیں، ایک بیٹی کا نکاح اللہ آسان فرمائے اور اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا بنائے۔ دعا کریں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اللہ ان کی مشکلات آسان فرمائے اور اللہ ان کو باعث خیر اور رحمت رشتے نصیب فرمائے، کیونکہ آج کل شریف آدمی کے لیے بہت بڑا مشکل مسئلہ اس کی وجہ ہے نا، جو ہماری بیٹیاں آزاد ہو گئی ہیں نا جی ہر چیز سے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ تو ہائی اسکول سے ہی کوئی نہ کوئی اپنا ڈھونڈ لیتی ہیں۔ کوئی بہت زیادہ بدقسمت ہو تو اس کو کالج میں مل جاتا ہے، اس سے بھی کوئی بدقسمت ہو تو یونیورسٹی میں تو خیر بات پکی ہو جاتی ہے نا، وہ تو اپنا ڈھونڈ لیتی ہیں، ان کو تو پریشانی ہے نہیں۔ پریشانی شریف عورت کے لیے جو خاندانی لوگ ہیں، جن کی بیٹیاں باہر نہیں جاتی، وہ بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ ماڈرن نہیں ہیں، وہ میک اپ نہیں جانتی، وہ ڈانس کرنا نہیں جانتی، ان کو کون رشتہ لیں؟ آج کل تو رشتہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں نا کہ ایسی بیوی ہو جب ساتھ چلے تو لوگ بھی تو نظارہ دیکھیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ان شریفوں پہ رحم کرے جو رشتوں کی وجہ سے گھروں کے اندر پریشان ہیں، اللہ پاک رحمت فرما دے، ورنہ اس کا کوئی حل نہیں۔ پہلے تو حضرت یہ ہوتا تھا نا کہ ایک بڑا تاریخ میں واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی بھوکا تھا، نوجوان تھا، ایک سیب آ رہا تھا نہر میں تو اس نے جلدی سے پکڑ کے کھا لیا۔ جب کھا لیا کچھ ہوش آیا تو اس نے کہا یار تم نے یہ کیا کیا، سیب کو تمہارا تو نہیں تھا نا، کیوں کھا لیا؟ اب اس نے کہا کیا کروں، وہ جناب پھر نہر کے کنارے لے کے چل پڑا۔ آگے آیا تو دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اس کو سمجھ آ گئی سیب اسی باغ کا گرا ہے۔ اندر گیا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، میں 2 دن سے بھوکا تھا، نہر میں سیب آ رہا تھا، میں نے کھا لیا اور میں اسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے باغ کا سیب ہے، آپ چاہیں تو مجھے اللہ واسطے معاف کر دیں یا پیسے لے لیں۔ اس نے کہا جناب میں تو معاف نہیں کرتا، نہ پیسے لیتا ہوں، کیوں کھا لیا؟ انہوں نے کہا جی کھا تو لیا ہے، غلطی تو ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ایک شرط میں معاف کرتا ہوں، میری ایک لڑکی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا میں تو سیب ڈھونڈ رہا تھا، یہاں اللہ لڑکی بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن بات سن لو، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کرو تب سے بخشوں گا ورنہ نہیں بخشوں۔ اب وہ بھی اللہ والا نوجوان تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے قبول ہے، پھر اگر خدا کو یہی منظور تھا کہ میں کسی اندھی لولی لنگڑی عورت کی غلامی میں آ جاؤں تو کیا کروں۔ نکاح ہو گیا۔ جب وہ رات کو اپنے کمرے میں آیا، وہ کا مکان بھی اسی کا تھا دیا ہوا، اس میں آیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ قد، شکل، پاؤں، ہاتھ، آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ پیچھے دوڑنا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، مت بھاگو، میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ اس نے کہا تمہارے باپ نے کہا وہ اندھی ہے۔ اس نے کہا اندھی کا معنی یہ ہے کہ میری نظر کبھی غیر مرد پہ نہیں پڑی۔ بہری ہے، اس نے کہا میں نے کبھی کسی غیر مرد کی بات ہی نہیں سنی۔ گنگی ہے، میں نے کبھی نامحرم سے بات ہی نہیں کی۔ یہ اس نے ان کا وجہ تھا۔ تو اللہ نے پھر اسی عورت سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوا۔
جب مائیں نیک ہوتی تھی نا تو بچے بھی امام بخاری پیدا ہوتے تھے، امام مسلم پیدا ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے تھے۔ آج ہماری مائیں ایسی ہیں ماشاءاللہ، تو بچے بھی فلم کے ایکٹر پیدا ہوتے ہیں یا کرکٹر پیدا ہوتے ہیں یا فٹ بالر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ماں ہے اسی طرح اولاد آئے گی نا آگے، ورنہ دیکھو نا جی کتنی یونیورسٹیاں ہیں، ایک امام بخاری پیدا ہوا، ہماری کتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں ایک امام ترمذی پیدا ہوا، ایک حافظ ابن کثیر پیدا ہوا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، سہنے والا بھی ظالم۔ سہنے والا کیوں ظالم ہے؟ ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ یہ تم نے اپنا مطلب خود بنا لیا ہے کہ ظلم سہنے والا۔ ہاں اگر اللہ نے طاقت دی ہے ظلم کو روکو، ظلم مت ہونے دو۔ اگر مکہ مکرمہ میں رہنے والا کوئی آدمی حج کے مہینوں میں عمرہ کر لے، یعنی حج کے مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، عمرہ کر لے، کہاں سے عمرہ کر لے؟ میقات کا عمرہ کر لے تو اس کا حج حج تمتع ہوگا، اس کا حج جو ہے وہ پھر مفرد نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک مکے میں رہنے والوں کے لیے حج کے دنوں کے اندر عمرہ کرنا منع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں مکے والے عمرہ نہ کریں، کیونکہ تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی جو مکے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اگر مکے کا رہنے والا ہے، نہ تمتع ہے نہ قران ہے، اس کا حج افراد ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر حج کے مہینے آ جائیں تو کوشش کرے آدمی بلا وجہ سفر پہ نہ جائے، ورنہ پھر اس کو عمرہ کرنا ہوگا، عمرہ کرے گا تو پھر تمتع بھی کرنا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم اور غم سے نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ تا دم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام پر اپنی رحمت فرما، عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں یا عجم میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دین کے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، معابد ہیں، معاہد ہیں، پڑھانے والے، پڑھنے والے سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین کفر کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ یہود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔